معصوم کی حدیث میں فقرہ ہے، معصوم کی حدیث میں کافی من لا یحضرہ الفقیہ، کتب اربعہ، وسائل الشیعہ، معصوم کی حدیث میں فقرہ ہے ولایت علی طیب الولادت کی ضمانت ہے، طیب الولادت۔ اب طیب کے معنی لوگوں نے پاکیزہ بھی کیے ہیں، لیکن ایک اور معنی ہے جو عموماً نہیں بتائے جاتے۔ شجرہ طیبہ کے معنی شجرہ پاکیزہ کے بھی ہیں، لیکن ایک اور معنی ہے خوشبودار شجرہ، مہکتا ہوا شجرہ، مہکتا ہوا شجرہ۔ خوشبو اپنا پتہ خود بتاتی ہے، خوشبو کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، خوشبو تک جانا نہیں پڑتا، خوشبو اپنا پتہ خود بتاتی ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی خوشبو لگا کے آ جائے، پہچان لیا جائے گا اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ جتنی اعلیٰ خوشبو ہوگی اتنی جلدی پتہ بتائے گی۔ اسی لیے طیب الولادت، ولایت علی کی ضمانت طیب الولادت، خوشبودار ولادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جوان ہو کے جب محفل میں آیا اس نے ذکر علی کیا، بزرگوں نے کہا کیا اچھے ماں باپ ہیں تیرے، لو مسلسل ہو گیا۔ ایک بات کو تشنا چھوڑ دیا تھا پچھلی مجلسوں میں، تاجر ہے نا ابو طالب، تجارت کرتے ہیں نا ابو طالب، سب نے لکھا ہے ابو طالب تاجر تھے۔ یہ بھی تو بتاؤ کس چیز کے تاجر تھے؟ ابو طالب خوشبوؤں کا تاجر ہے، خوشبوؤں کی تجارت کرتے ہیں، اور خوشبو ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتی۔ جملہ ضائع نہ کرنا، مچھر بدبودار پانی میں پیدا ہوتا ہے، شہد کی مکھی خوشبوؤں میں زندہ رہتی ہے۔ ایک ہفتے کے لیے مچھر کو خوشبوؤں میں بند کر دو، شہد کی مکھی کو بدبودار پانی میں بند کر دو، دونوں مر جائیں گے۔ اسے وہ برداشت نہیں ہے، اسے یہ برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے جس کا شجرہ خوشبودار نہ ہو اسے ذکر ابو طالب برداشت۔ خوشبوؤں کے تاجر ہیں ابو طالب۔ اور اب بات کہہ ہی دی ہے تو ایک بات اور کہہ دوں، ممبر قیامت تک کے لیے فیض پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ خوشبو کا ایک ایسا فیض ہے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آج کے دور میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں لوگوں کی بد اعتقادی، ضعیف الاعتقادی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ جن آ گیا ہے، آسیب آ گیا ہے، بلا آ گئی ہے، جادو ہو گیا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا، جادو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو 1000 بلاؤں کا علاج ہے۔ نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، چھوٹا سا نسخہ ہے، کام آئے گا۔ ایک تو خوشبو پاک ہو، پاکیزہ ہو، خوشبو رکھیے، خوشبو استعمال کیجئے۔ خوشبو کے لیے فقہ میں پورے احکامات ہے، چیپٹر ہے پورا۔ عبادات میں خوشبو لگائی جائے، خوشبو زینت ہے عبادت کی، خوشبو کو استعمال کیا جائے، خوشبو پاکیزہ ہوتی ہے۔ اور اگر کہیں اس خوشبو پہ آپ نے درود پڑھ کے پھونک دیا، لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی دعا آتی ہی نہیں، ہم کہاں سے کسی چیز کو بھگائیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے لیے مسئلے ہیں، کوئی یہ لکھ دیجئے، کچھ وہ لکھ دیجئے۔ ارے معصومین نے 2 نسخے آپ کو ایسے بتائیں، آپ کو کسی نسخے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 2 دعائیں ہیں، دنیا کی ہر چیز پہ پڑھ کے پھونک دیجئے، جو اثر چاہیے گا وہ ملے گا، لیکن اچھا، اور برا اثر زائل ہو جائے گا۔ درود آتا ہے تو وہ پڑھ دیجئے۔ اچھا پہلے میں آپ کو وہی بتا دیتا ہوں، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، راوی نے آگے پوچھا مولا یہ انفاق کیا ہے؟ انفاق کیا ہے؟ کہنے لگے انفاق یہ ہے کہ تم کوئی ایسی بات کرو کہ جس سے کسی لب مومن پہ تبسم آ جائے، تم ایسی بات کرو جس سے لب مومن پہ تبسم آ جائے، یہ انفاق ہے۔ اس نے کہا مولا اگر یہ نہ کر سکے، اگر یہ نہ کر سکے، کہا تو ایسا مشورہ دے دو جس سے مومن کو فلاح ہو جائے، کسی مومن کو ایسا مشورہ دے دو کہ جس سے اس کے لیے کوئی بہتر راہ نکل آئے۔
کہ مولا اگر یہ بھی نہ کر سکے کہ تو کسی کے لیے کوئی آسانی مہیا کر دو، کہ مولا اگر یہ بھی نہ کر سکے کہ اچھا یہ بھی نہ کر سکو تو ہم پہ درود پڑھ دو۔ توجہ جملہ سنیے گا، اس نے کہا مولا یہ بھی نہ کر سکے کہ یہ بھی نہ کر سکو تو ہمارے دشمن پہ لعنت بھیج دو۔ اگلا جملہ سنو، اگلا جملہ سنو، اس نے کہا مولا یہ بھی نہ کر سکے، امام نے جلال میں کہا جو یہ بھی نہ کر سکے اس پر آسمان سے بجلی گرے اور مر۔ دو نسخے بتا دیے میں نے آپ کو۔ تو ابو طالب خوشبوؤں کے تاجر تھے، اسی لیے ہر ایک سے ذکر ابو طالب برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے کہا آپ کے دادا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ امام نے کہا کیا تو نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو خود کسی دین پر ہو اور دوسروں کو کسی اور دین کی دعوت دے؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے تاریخ میں وہ خط موجود ہے جس کا حوالہ امام نے دیا۔ امام نے کہا پھر وہ خط دیکھ جو بادشاہ حبش کے نام ابو طالب نے لکھا ہے، وہ خط دیکھ، اس خط میں ابو طالب کہتے ہیں تعلم ملک الحبش، کیا تو نہیں جانتا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کا موسیٰ وابن مریم، کہ میرا بھتیجا مصطفیٰ نبی ہے جیسے موسیٰ نبی تھے، جیسے مریم کا لال نبی ہے۔ ابو طالب خط لکھ رہے ہیں بادشاہ حبش کے نام، اور کیا تو نہیں جانتا؟ اور پھر کہہ رہے تو کیوں نہیں جانے گا؟ تو نے انجیل میں پڑھا ہے، تو نے توریت میں پڑھا، اس نے ہے، خبر ان کو ہے، پڑھا اس نے ہے، خبر ان کو ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، خبردار آج یہ بات کہہ رہا ہوں اور کل مسلسل ہو جاؤں گا، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، خبردار اللہ کے معاملے میں شرک نہ کرنا۔ یہ ابو طالب کا خط ہے بادشاہ حبش کے نام، جس میں یہ فقرہ ہے، فقرہ ابو طالب کا ہے، ابو طالب کا، مگر قرآن میں 6 جگہ اللہ نے ابو طالب کے فقرے کو آیت بنا کے اتارا۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، ابو طالب کے فقرے کو قرآن نے آیت بنا کر اتارا۔ یہ الگ موضوع ہے، اس پر بات کریں گے۔ بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ ایسے میں کسی نے علی سے پوچھا، بھری محفل میں پوچھا، بھری مسجد میں پوچھا، آپ کے باپ نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ علی کہنے لگے رہنے دے اس بات کو کہ میرے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بتا اسی منبر سے مسجد نبوی کے تو نے رسول سے یہ حدیث سنی کہ نہیں سنی؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اس نے ایک جملہ اور کہا تھا، اس نے کہا آپ کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ علی نے کہا رہنے دے اس بات کو، یہ بتا حدیث سنی تھی؟ کہا سنی ہے۔ کہا خود سنی ہے؟ کہا سنی ہے۔ کہا یقین ہے نا رسول نے کہا؟ کہا کہا ہے۔ کہا یقین ہے کہ میں جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں؟ کہا مجھے یقین ہے کہ آپ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ علی نے عجیب نفسیاتی جواب دیا، کہا سن اگر میں تجھے جنت اور جہنم کی تقسیم کا مالک بنا دوں تو اپنے باپ کو کہاں بھیجے گا؟ مطلب علی کا صاف تھا، میرے باپ کی فکر نہ کرو، انت قسیم النار والجنہ۔ لو میں آ گیا اور مسلسل ہو گیا۔ ابو القاسم دیباجی بہت بڑے عالم ہیں، ابھی زندہ ہیں، خدا انہیں زندگی دے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں علی کے رازدار صحابی ازبق ابن نباتہ، تفصیل سناؤں گا تو تقریر مصائب کی طرف مڑ جائے گی، اس لیے صرف فضائل کا حصہ سنا رہا ہوں۔ ازبق ابن نباتہ کا بیٹا قاسم ابن ازبق ابن نباتہ کہتا ہے کہ میں نے بنی دارم کے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، بالکل سیاہ ہو گیا تھا، اور وہ قاتلان حسین میں شریک تھا۔ ایک مرتبہ ازبق قاسم کہتے، قاسم ابن ازبق ابن نباتہ، میں نے اس سے پوچھا تو نے کیا کیا ہے کہ تیرا چہرہ سیاہ ہو گیا؟ جملہ سنیں گے، وہ کہتا ہے فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل، وہ کہتا ہے رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو سو نہیں پاتا ہوں، عباس آتے ہیں اور مجھے کھینچ کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں، جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اما جس کا بیٹا جہنم میں بھیج رہا ہے اس کا باپ کیا ہوگا؟ جس کا بیٹا ایسا ہے، اس
امت پہ فائز ہے، اس کا باپ کیا ہوگا؟ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سورہ مبارکہ حشر۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، فضائل پڑھ رہا ہوں، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، وہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سارے لفظوں پہ گفتگو نہیں کرنا، بس ایک لفظ پہ رکوں گا۔ وہ قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مومن ہے، خدا خود کو مومن کہہ رہا ہے۔ مفسرین قرآن بتائیں نا کس کا کلمہ پڑھ کے مومن ہے؟ اللہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ بھی کسی کے دین پر ہے، اللہ مومن ہے، تو یہاں مومن کا مطلب ایمان لانے والے کے ہیں؟ اس کا مطلب ہے قرآن نے بتایا ہر جگہ مومن ایمان لانے والے کو نہیں کہتے، تو پھر اللہ مومن کیوں ہے؟ سارے مفسر متفق ہیں اللہ نے خود کو مومن اس لیے کہا کہ کائنات اس کی پناہ میں ہے، جس کی پناہ میں کائنات ہے وہ مومن ہے، اس لیے وہ مومن ہے کہ کائنات اس کی پناہ میں ہے، کائنات اس کی پناہ میں ہو تو وہ مومن ہے، اس کا محبوب ابو طالب کی پناہ میں ہے، وہ مومن سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس لیے آیا ہوں تاکہ پناہ سمجھا دوں، ابو طالب کی پناہ میں محبوب الہی ہے، عباس کی پناہ میں امامت ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ عباس کی پناہ میں امامت ہے، میں نے نہیں کہا ہے، حسین نے کہا ہے۔